بہن کہتی ہیں کہ جیسے LCD لگی ہوتی ہے کیمرے والی، باہر جو ہیں وہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں تو وہ کیمرے پہ نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا جبکہ لوگ سامنے سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ تصویر کا حکم میں ہے کہ نہیں۔ تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتی کیونکہ متحرک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تصویر نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، تو ہم ایسی جگہ اگر نمازی کھڑے ہو کر نماز پڑھے کہ لوگ آگے سے گزرنے پر مجبور ہوں تو گناہ نمازی پر ہوتا ہے۔ تو اب ان کا اگر پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ LCD کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو گویا کہ نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں تو یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو فزیکلی طور پہ واقعی کوئی آدمی آپ کے سامنے سے گزرے، یہ تو باہر کہیں گزر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے سے نہیں گزر رہے، تو وہ تو اسکرین پر کیم کے ذریعے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس پہ وہ شرعی حکم نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ہٹا دیں، ایسی کسی اسکرین کے سامنے نماز پڑھنا کہ توجہ بار بار اس کی طرف جائے، یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں، پڑھنا تو جائز ہے، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہوگا، اور خاص طور پہ جب آپ کی توجہ بٹے بار بار اس طرف جائے تو اس میں کراہت اور زیادہ بڑھے گی۔ ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے کہ انسان کی توجہ نہ بٹے، مکمل توجہ آخرت کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، قرات کی طرف ہو، ارکان کی ادائیگی کی جانب ہو، تو وہ نماز کامل ہوتی ہے، جس کو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں تو نہیں پڑھنی چاہیے، مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھی تو بہرحال نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے بھائی کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھ گئے غلطی سے، لیکن 3 بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھے، فوراً ہی کھڑے ہو گئے، لیکن آخر میں پھر بھی انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نماز بالکل صحیح ہو گئی۔ یہ بعض اوقات اپنی اپنی سوچ اور کیفیات کا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے پیچھے یہ محسوس کیا کہ وہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ سوچا کہ آخر میں سجدہ سہو نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب نے گمان کیا ہو کہ میں جو بیٹھا ہوں وہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے سجدہ سہو کیا، اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار اگر وہ درمیان میں بیٹھ جاتے تو سجدہ سہو بھی لازم تھا۔ تو لہٰذا اس قسم کے موقع پر جھگڑے کے بجائے حسن ظن قائم کرنا چاہیے، اور بالکل نماز ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دونوں سچویشن سے قطع نظر دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو مثال کے طور پر پہلی رکعت میں غلطی سے بیٹھ گئے پہلی رکعت کے بعد، تو اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہے تو پھر تو آخر میں سجدہ سہو ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ایک یہ جیسے بیٹھے فوراً ایک دم یاد آ گیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار پوری نہ ہونے دی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن اب چونکہ امام صاحب کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو تھوڑا سا دشوار ہے، اس لیے وہ میں نے آپ کو اس کا پورا ایک حل بتایا۔ زکوٰۃ اور فطرہ، سب سے پہلے تو آپ اپنے قریبی ان رشتہ داروں کو دیں جو آپ کے قریب ترین ہیں، پھر اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ کے شہر میں غریب وغیرہ ہیں ان کو دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ شہر کے باہر بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جیسے اب باہر کے ممالک میں وہاں پہ اطراف میں اکثر ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں کہ جو مستحق نظر آئیں، تو اگر وہ یہاں پہ ایشیا کے اندر بھیجتے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، سری لنکا وغیرہ، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو فوقیت دیجئے، اس کے بعد پھر اپنے شہر والوں۔ اچھا، پھر شہر والوں کا بھی مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کافی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگتے رہتے ہیں، تو اچھی طریقے سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اب ایک اور بھی پہلو ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاملہ کہ دینی معاملات میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کچھ طلب فرمایا کہ چندہ دو، تو انہوں نے دل کھول کر چندے دیے، اور زکوٰۃ کا نظام علیحدہ چلتا تھا، وہ غربا میں تقسیم ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ تغیر زمانہ ہوتا گیا، اور اب لوگ دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب مجبوراً پھر دینی معاملات کو چلانے کے لیے بھی زکوٰۃ اور اسی طرح فطرہ، اسی طرح صدقات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب فرض کر لیں مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی غریب نہیں ہے، تو آپ نے کہا دوسرے غریب کو شہر کے باہر دے دیں، لیکن اگر کوئی دینی ادارہ ہے، صحیح العقیدہ لوگوں کا ہے، اہل سنت کا ادارہ ہے، تو پھر آپ کو اس کو سب مالی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر یہاں نہیں ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، تو ان کو دینی چاہیے، کیونکہ دین کا کام اگر آپ نہیں کریں گے، ہم پیٹ بھرنے پہ توجہ رکھتے ہیں، ایمان کی حفاظت پر کوئی توجہ نہیں ہے ہماری۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، جی کھانا کھلا دیں گے، ہم غریب کو دے دیں گے، فلاں کو دے دیں گے، اور نہ اس غریب کو علم دین حاصل ہے، نہ اس کو ایمانیات کی پرواہ ہے،
نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کلمات کفر کیا ہوتے ہیں. آپ نے کھلا پلا کے ٹائٹ کر دیا اس کو، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ، گناہ میں ماہر ہے. ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ ایمان ضرور ضائع ہو جائے گا، لیکن اس کو تو ایمان ہی خطرے میں ہے. ایمان گیا، آپ نے جتنا مرضی کھلایا پلایا سب بیکار ہے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے. اس کی تشریح علماء نے بیان فرمائی ہے، اس لیے بیان فرمایا کہ جب آپ کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے اگر وہ اللہ کے راہ میں خرچ ہوگی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے کھلا پلا دیا اور وہ خوب شیر ہو گیا، بے نمازی پن گناہوں میں لگا رہا ہے توانائی حاصل شدہ توانائی کو، تو آپ کے لیے کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ تو اب ایمان اسے کیسے بچے گا اور آپ کا کیسے بچے گا؟ جب صاحب علم لوگ ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، ایمان بچانے والے پیدا ہوں گے. ادھر توجہ نہیں ہے، ساری توجہ ہماری انسانیت کے نام پر لگ گئی. دین ثانوی حیثیت اختیار کر گیا، انسانیت جیت گئی. میدان معاشر میں دیکھ لیجیے گا یہ انسانیت آپ کے کتنے کام آتی ہے. اس لیے دین کو بھی آپ سپورٹ دیں، یہ بہت ضروری چیز جو میں نے گزارش کی ہے. ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ زکوٰۃ بعض لوگوں کا اپنا گھر بھی ہوتا ہے لیکن آمدن کم ہوتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں، اپنا گھر تو حاجت اصلیہ میں آتا ہے، یہ کوئی زکوٰۃ لینے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ اپنا گھر ہے اور ایک پلاٹ بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹا موٹا پلاٹ، تو اس پلاٹ کی قیمت کا اعتبار ہوگا. ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا چاہے آمدنی کتنی کم ہو. بھائی پلاٹ ہے موجود، اس کی قیمت ہے اور یہ حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہے، تو اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسے ہی اگر وہ بظاہر ان کی آمدنی کم ہے لیکن سیونگز ہیں، جیسے گولڈ وغیرہ رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، تو جس کے پاس وہ گولڈ ہے اسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو نہیں دے سکتے. اگر سارے کے سارے گھر میں غریب ہیں یا باقی غریب نہیں ہے لیکن ایک کے بارے میں کنفرم پتہ ہے کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو آپ بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ دینے میں بھی ذرا احتیاط کیجیے گا. اور ضمن میں یہ بات آپ کو گزارش کر دیتا ہوں، اب یہ مسئلہ آیا ہے تو بعض لوگ ہم سے، بلکہ بہت سے لوگوں نے کویسچن کیا کہ جی میں باہر کے ملک میں ہوں، میں اپنے والد کو میں نے زکوٰۃ بھیج دی، بعد میں پتہ چلا ابا جان نے تو غلط آدمی کو زکوٰۃ دے دی. میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، وہ تقسیم کر دیتی ہیں. میں اپنی خالہ کو زکوٰۃ بھیج دیتا ہوں، وہ تقسیم کر دیتی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں یہ مت دیکھیے کہ خالہ ہیں، امی ہیں، پھوپھی ہیں، دادی ہیں. میدان معاشر میں اگر انہوں نے غلط تقسیم کی ہوگی تو آپ کا ان سے یہ اپنائیت کا اظہار کرنا آپ کو نفع نہیں دے گا. میدان معاشر میں آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر قابل گرفت ہوں گے. اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جن کو آپ بھیجتے ہیں، ایک بات تو یہ کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا، شرعی مسئلے نہیں پتہ ہوتے، غلط کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. دوسرا پہ ذاتیات، جو تعریف کرے، جو قریب آ کے خدمت کرے، جو مسکے لگائے، ان کو دے دیں گے. اور جو خوددار قسم کا ہو، سفید پوش ہو، وہ آ کے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائے، ان کو نظر انداز کر دیں گے. اس لیے ذرا ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ جس کو ہم زکوٰۃ کا وکیل بنا رہے ہیں، چاہے آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، انہیں شرعی مسئلے معلوم ہیں، 2-4 کویسچن کر کے دیکھیں. پھر یہ دیکھیں کہ کیا وہ اتنے اپنی طبیعت اور کیفیات پر غالب ہیں کہ اس آپ کی زکوٰۃ کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دیں گے، اپنے ذاتیات کو دخل نہیں دیں گے، اپنے تعلقات کو دخل نہیں دیں گے. میں تو اکثر اگر آپ لاکھ کھڑا کریں گے مسلمان، شاید کہ 2-4 ہوں گے جو اپنی ان باطنی کیفیات سے باہر ہوں. ہر ایک اپنے اپنوں کو دے کر جو قریب کے ہیں، باقی مستحق کو اکثر دیتے بھی نہیں ہیں. اس پہ توجہ کریں. ایک بہن نے کویسچن کیا کہ گھر میں جو ماسیاں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کا اپنا گھر بھی ہوتا ہے اور تقریباً گھر کا ہر فرد کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، وہی جیسے بھی میں نے گزارش کی کہ اس پہ غور و تفکر کرنا ہوگا. اپنا گھر تو کوئی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو حاجت اصلیہ میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ گھر کے اگر سب فرد کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا ٹوٹل آمدنی ملا لیں، جتنی آپ ماسی کو دیتی ہیں نا اتنے دوسرے بھی دیتے ہوں گے، ان سب کو اگر آپ ٹوٹل ملا لیں تو دیکھیے کہ کیا آج کے دور میں ایک فیملی اتنے پیسے میں گزارا کر سکتی ہے یا نہیں. تو آپ کو آرام سے اندازہ ہو جائے گا. اور مجھے غالب گمان یہ ہے کہ ماسیوں کے پاس، بیچاریوں کے پاس سیونگز نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ شرعی فقیر ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو اور تقریباً 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو تقریباً آج کل کے دور میں 1,28,000 1,30,000 تک یہ آگے پیچھے اماؤنٹ ہو سکتا ہے. اگر اتنا ان کے پاس حاجت اصلیہ کا مطلب ضروریات زندگی کا جو سامان ہے اس کے علاوہ اضافی اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دیا تو کہا آپ 1 گھنٹے زیادہ کام کرو، ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی ہے، تو یہ تو آپ نے زکوٰۃ کے اوپر نفع لے لیا.
یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے اخلاص شرط ہے. اخلاص شرط کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کوئی ذاتی نفع نہیں لے سکتے اس پیسے سے. تو لہٰذا اب یہ کرنا کہ آپ پیسہ زکوٰۃ کا تو دیں اور اب یہ خواہش ہو کہ ذرا اچھی طرح رگڑ کے فرش کو صاف کرے, ڈسٹنگ زیادہ اچھی کرے, برتن زیادہ دھو کر جائے, تو اس کا مطلب ہے آپ تو زکوٰۃ کا بدلہ لے رہے ہیں. تو اس طرح پھر زکوٰۃ کی ادائیگی مشکوک ہوگی. میں نہیں کہوں گا کہ فرض ادا نہیں ہوگا, فرض ادا ہو جائے گا, لیکن بہرحال آپ کے لیے آخرت میں ہو سکتا ہے گرفت کے امکانات ہوں. تو زکوٰۃ کا معاملہ بالکل علیحدہ رکھ کر اگر دینا چاہیں تو دیں, باقی تنخواہ کے حساب سے ان سے کام لیں. اضافی زکوٰۃ دینے کی بنا پر اضافی کام نہیں لے سکتے ہیں.